السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اچھے حال میں ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ملک صفدر حیات صاحب کی ایک انوکھی کہانی لے کر آئی ہوں، جس کے مصنف حسام بٹ ہیں۔ امید ہے آپ اس کہانی کو توجہ سے سنیں گے اور آخر میں اپنی رائے ضرور دیں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ساڑھ بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی جانب گامزن تھا۔ حبس زدہ ماحول اور تن بدن کو جھلسا دینے والی گرمی نے جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ ہر کسی کی نگاہ ساون کی آمد پر لگی ہوئی تھی، جس کا ہفتے بھر میں آغاز ہونے والا تھا۔ اس جسم و جاں کو عاجز کر دینے والی تپش کو صرف اور صرف ساون کی جھڑی ہی نکیل ڈال سکتی تھی، اسی لیے سب کو ساون کا انتظار تھا۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع گوجرانوالہ کے تھانہ صدر میں تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ 10 جولائی کی صبح تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا حسب معمول اپنے روزمرہ کے کام نپٹا رہا تھا کہ کانسٹیبل نے آ کر مجھے اطلاع دی، ملک صاحب، چودھری صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اطلاع کنندہ کانسٹیبل کا نام نواز حسین تھا اور وہ گوجرانوالہ ہی کا رہنے والا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، نواز، تم کس چودھری کی بات کر رہے ہو؟ میرے اس سوال کا سبب یہ تھا کہ اس علاقے میں چھوٹے بڑے چودھریوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ گوجرانوالہ شہر کے عین وسط سے جی ٹی روڈ گزرتی ہے جو لاہور سے سیدھی راولپنڈی جاتی ہے۔ اس سڑک کی دونوں جانب مختلف نوعیت کا سامان بنانے والی فیکٹریز اور کارخانے وغیرہ ہیں، جن کے عقب میں تا حد نظر سرسبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے گوجرانوالہ کو بیک وقت صنعتی اور زرعی ضلع کہا جاتا ہے۔ میں وڈے چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب، کانسٹیبل نواز حسین وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ چودھری فضل الہی جناب۔ میں چودھری فضل الہی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بڑے ٹوکے والا زمیندار تھا اور عام چودھریوں کی بنسبت تعلیم یافتہ تھا۔ چودھری فضل الہی نے اس زمانے میں لاہور کے کسی معروف اسکول سے میٹرک کر رکھا تھا۔ اس دور کی پرائمری تک کی تعلیم آج کے ماسٹرز کو بولنے نہیں دیتی۔ پورے علاقے میں اکا دکا ہی میٹرک پاس نظر آیا کرتے تھے اور انہیں پڑھے لکھے بابو سمجھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نواز حسین بڑے چودھری صاحب کو میرے پاس بھیج دو۔ اوکے سر۔ کانسٹیبل یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ چودھری فضل الہی اپنے حواریوں کے ساتھ تھانے آیا تھا، مگر مجھ سے ملاقات کے لیے وہ اکیلا ہی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اس کا پرتپاک استقبال کیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اس کی کیفیت کے پیش نظر میں نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ کافی الجھے ہوئے اور پریشان لگ رہے ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ خیریت ہو تو کوئی تھانے کچہری کا رخ نہیں کرتا ملک صاحب، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں واقعی اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں اور اس کی وجہ میری گھر والی ہے۔ چودھری فضل الہی نے 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، آپ کا اشارہ اپنی پہلی بیوی کی طرف ہے یا پھر آپ کی دوسری بیوی کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ میں پہلی بیوی رخسانہ کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ مجھ سے روٹ کر کہیں چلی گئی ہے۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ چودھری کی دوسری شادی کے بعد گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا رہتا تھا، جس سے حویلی کا ماحول گھٹن زدہ ہو گیا تھا۔ بڑی چودھرائن رخسانہ نے چودھری کی دوسری شادی کے راستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈالی تھی، مگر اس نے اپنی سوتن لیلا کو دل سے قبول بھی نہیں کیا تھا۔ ان دونوں عورتوں کی عمر میں 25 سال کا تفاوت تھا۔ عمر کے اس فرق کے علاوہ لیلا کو ایک اور حوالے سے بھی رخسانہ پر سبقت حاصل تھی۔ رخسانہ ایک بانجھ عورت تھی۔ وہ چودھری فضل الہی کو اولاد نہیں دے سکتی تھی۔ ان کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے اور اس دوران میں لیلا نے چودھری کے ایک بیٹے کو جنم بھی دیا تھا۔ اس بچے کا نام چودھری فرمان الہی تھا۔ فرمان کی عمر 1.5 سال کے قریب رہی ہوگی۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزر گئے۔ میں نے حیرت بھری نظر سے چودھری کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی چودھری صاحب۔ آپ کی بیوی کی ناراضگی کو تو میں کسی حد تک جانتا ہوں، مگر وہ روٹ کر کہیں چلی گئی ہے، یہ بات میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی۔ اگر میں غلط نہیں تو آپ دونوں کا کم و بیش 25 سال کا ازدواجی ساتھ ہے۔ دوسری شادی کے بعد یقیناً آپ کی حویلی کا ماحول پہلے جیسا پرامن نہیں رہا ہوگا۔
کوئی بھی عورت چاہے وہ کتنی ہی فراغ دل اور عالی ظرف کیوں نہ ہو، اپنی سوتن کو برداشت نہیں کر سکتی، کجا یہ کہ وہ اور سوتن ایک ہی گھر کے اندر نظر کے سامنے موجود ہو۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر ان الفاظ سے اپنی بات مکمل کر دی۔ آپ کی دوسری شادی کو بھی 3 سال ہو گئے ہیں چودھری صاحب، اب تک تو رخسانہ صاحبہ کو عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے بتائیں جھگڑا کس بات پر ہوا؟ وہ روٹ کر کہاں جا سکتی ہے؟ آپ نے انہیں ڈھونڈنے کے سلسلے میں کیا چارہ جوئی کی ہے؟ اور آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ آپ نے ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوالات کر دیے ہیں ملک صاحب، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں کوشش کرتا ہوں معاملے کی سنگینی آپ پر واضح کر سکوں۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہو کر مجھے ایسی نظر سے تکنے لگا جیسے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ اپنی حویلی بلکہ اپنی ازدواجی زندگی کے کن گوشوں تک مجھے رسائی دینا مناسب ہوگا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور کاغذ قلم سنبھال کر بیٹھ گیا تاکہ اس کے بیان میں اگر کوئی اہم نکتہ ہو تو میں اسے نوٹ کر سکوں۔ دونوں میں چھوٹی موٹی رنجشیں اور چپکلش تو روز کا معمول تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور ظاہر ہے وہ اپنا دکھڑا میرے سامنے ہی رویا کرتی تھی۔ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ کھل کر کسی کی طرفداری نہ کروں، اس لیے میں دونوں ہی کو سمجھا بجھا کر اپنی خانگی زندگی کو چلا رہا تھا، مگر چند روز پہلے ان کا جو تنازع میرے سامنے آیا اس میں لیلا کی حمایت کرنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ اب کی بار رخسانہ کی زیادتی بڑی واضح تھی۔ سو میں نے لیلا کی طرفداری کرتے ہوئے رخسانہ کو اچھی خاصی سنا دی، جس پر رخسانہ کا منہ بن گیا۔ یہ 7 جولائی کی شام کا واقعہ ہے۔ اگلے روز یعنی 8 جولائی کی صبح رخسانہ نے مجھ سے کہا کہ اب وہ اس حویلی میں نہیں رہ سکتی، اس لیے اپنے بھائیوں کے پاس لاہور جا رہی ہے۔ وہ اس قدر غصے میں تھی کہ باوجود کوشش کے بھی میں اسے نہ روک سکا۔ وہ اکیلی ہی اپنی کار میں لاہور جانا چاہتی تھی۔ رخسانہ کو بہت اچھی ڈرائیونگ آتی ہے اور میں نے جس کار کا ذکر کیا ہے وہ اس کے بھائیوں نے تحفے میں دی تھی، مگر میں نے اس کے لیے ایک تجربہ کار ڈرائیور کا انتظام کر رکھا تھا تاکہ اسے خود کار نہ چلانا پڑے۔ بہرکیف وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھما، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اکیلی لاہور جائے، اس لیے میں نے ڈرائیور عبدالرحمن کو یہ کہتے ہوئے ضد کر کے اس کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ اسے لاہور پہنچانے کے بعد واپس آ جائے گا۔ وہ وقتی طور پر تو مان گئی، مگر آدھے گھنٹے کے بعد جب عبدالرحمن واپس آیا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا عبدالرحمن، تم اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے؟ اس نے بتایا، چودھری صاحب، ہم جیسے ہی چندہ قلعہ سے آگے نکلے چودھرائن جی نے مجھے گاڑی روکنے کو کہا۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کر دی۔ انہوں نے مجھے گاڑی سے باہر نکالا اور خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئیں اور بڑے کھلے الفاظ میں مجھ سے کہا، عبدالرحمن، اپنے چودھری سے جا کر کہہ دو کہ میں کار چلانا جانتی ہوں، اس لیے مجھے اس کے دیے ہوئے ڈرائیور کی ضرورت نہیں۔ اسے جو بھی کرنا ہے لیلا کے لیے کرے، کیونکہ اس نے چودھری کو بیٹا دیا ہے اور میں یہ کام 25 سال میں نہیں کر سکی۔ اگر میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ اللہ کی مرضی اور میرا نصیب ہے۔ میں نے چودھری کی دوسری شادی پر کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا، حالانکہ میں ایسا کر سکتی تھی۔ بعد میں بھی میں نے لیلا کے ساتھ نباہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے، لیکن اس کمینی عورت نے اس درگزر کو میری کمزوری سمجھ لیا ہے اور چودھری بھی اس کی زبان بولنے لگا۔ میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گی، چودھری سے کہہ دینا کہ مجھے بھول جائے۔ چودھری نے لمحاتی توقف کر کے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ ڈرائیور کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے یہی سمجھا تھا کہ وہ غصے میں ہے، 2-4 روز تک وہ لاہور میں اپنے بھائیوں کے پاس رہ لے گی تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر میں جا کر اسے لے آؤں گا۔ لیکن عبدالرحمن نے مجھے جو کہانی سنائی وہ میرے لیے بڑی پریشان کن اور فکر انگیز تھی۔ چنانچہ میں اسی روز دوپہر کے بعد لاہور روانہ ہو گیا، لیکن وہاں پہنچ کر مجھ پر جو انکشاف ہوا اس نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ رخسانہ اپنے بھائیوں کے پاس نہیں پہنچی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چودھری صاحب؟ اس کے خاموش ہو جانے پر میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ اگر چودھرائن رخسانہ لاہور نہیں پہنچی تو پھر کہاں چلی گئیں؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ملک صاحب، اس نے تشویش بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کل کا پورا دن گجرانوالہ سے لاہور تک کے راستے کو اچھی طرح سرچ کرایا ہے،
جی ٹی روڈ کی دونوں جانب کافی اندر جا کر رخسانہ کی کار کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی ٹی روڈ سے نکلنے والے دائیں بائیں راستوں کو بھی کنگھال ڈالا ہے، مگر کہیں پر بھی رخسانہ یا اس کی کار کا نشان نہیں ملا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ہماری 25 سال کی ازدواجی رفاقت ہے ملک صاحب۔ اس کی آواز میں نمی اتر آئی۔ میں رخسانہ کے لیے بہت پریشان ہوں، خدا کے لیے آپ اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالیں۔ ہر طرف سے ناکام و نامراد ہو کر میں آپ کے پاس آیا ہوں، حالانکہ یہ کام آپ کو 2 دن پہلے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے قدرے تیکھے لہجے میں کہا۔ 8 جولائی کو جب ڈرائیور عبد الرحمان کی رپورٹ پر آپ لاہور گئے تھے تو واپسی پر آپ کو سیدھا میرے پاس آ کر چودھرائن کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانا چاہیے تھی، لیکن اس کے بجائے آپ خود ہی تفتیش و تحقیق میں مصروف ہو گئے۔ دراصل یہ کام تو ہمارے کرنے کا تھا۔ خیر، میں نے تھوڑی دیر کو رک کر ایک گہری سانس خارج کی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، آپ اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ رخسانہ کو تلاش کریں، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ میں 2 طرفہ مصیبت میں آ گیا ہوں۔ 2 طرفہ مصیبت؟ میں نے سوال نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ایک طرف تو رخسانہ کی پراسرار گمشدگی نے مجھے حد سے زیادہ پریشان کر رکھا ہے، تو دوسری جانب اس کے بھائی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ رخسانہ کے والدین کا عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا باپ نواب ولی محمد سونے کا بہت بڑا بیوپاری تھا، اور اس نے لاہور میں ٹیمپل روڈ پر نواب جیولرز کے نام سے ایک عالی شان دکان بھی کھول رکھی تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد رخسانہ کے دونوں بھائی نواب علی محمد اور نواب علی احمد اس خاندانی کاروبار کو دیکھ رہے تھے۔ نواب علی محمد رخسانہ سے 5 سال بڑا تھا، جبکہ رخسانہ نواب علی احمد سے 3 سال بڑی تھی، اور وہ اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ان میں بہت ساری باتیں مجھے پہلے معلوم تھیں، باقی اس کیس میں ہار ڈالنے کے بعد پتہ چلی تھی۔ رخسانہ کے بھائی آپ پر کس قسم کا شک کر رہے ہیں؟ میں نے چودھری کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا۔ اس نے متذبذب انداز میں مجھے دیکھا اور جواب دیا، ان کا خیال ہے کہ میں نے لیلا کے کہنے پر یا پھر خود اپنی مرضی سے رخسانہ کو کہیں غائب کر دیا ہے، اور اب میں اس کی گمشدگی کا ڈرامہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں مجھے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ وہ میرے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کرائیں گے۔ اوہ، یہ تو واقعی تشویشناک صورتحال ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ویسے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے آخری جملہ ایسے بے ساختہ انداز میں بولا تھا کہ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کس بارے میں ملک صاحب؟ مطلب یہ کہ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا، کیا رخسانہ کی پراسرار گمشدگی میں واقعی آپ کا ہاتھ نہیں ہے؟ ملک صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں جلدی سے بولا، میں بھلا رخسانہ کو کیوں غائب کرواؤں گا؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں چودھرائن رخسانہ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ یہ درست ہے کہ دوسری شادی کے بعد ہمارے درمیان کسی حد تک دوری آ گئی تھی، اور یہ عین فطری عمل ہے، لیکن اس بات کو تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ میں رخسانہ کو کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچوں۔ نواب برادران میری دوسری شادی سے بالکل خوش نہیں تھے، اور پچھلے 3 سال سے ان دونوں سے میرے تعلقات میں کشیدگی آ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ میرے خلاف سوچتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آپ سیانے بیانے اور تجربہ کار جہاں دیدہ انسان ہیں، آپ ہی بتائیں کہ… اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی۔ کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اولاد کی خواہش کروں؟ میرے مرنے کے بعد کوئی میرا نام لیوا ہونا چاہیے نا؟ اگر میں نے اولاد کی خاطر لیلا سے شادی کی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے ملک صاحب؟ رخسانہ ایک بانجھ عورت ہے، وہ مجھے باپ نہیں بنا سکتی، اس لیے میں نے لیلا سے دوسری شادی کی تھی، اور اس نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے جو میری نسل کو آگے بڑھائے گا۔ مجھے سمجھائیں، میں نے کیا غلط کیا ہے ملک صاحب؟ لیلا سے شادی کر کے چودھری فضل الہی واقعتاً کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت میرے سامنے معاملہ لیلا کی شادی کا نہیں بلکہ رخسانہ کی گمشدگی کا تھا۔ لہٰذا میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، آپ نے لیلا سے شادی کر کے کسی قسم کا کوئی جرم نہیں کیا۔ مذہب، شریعت اور قانون آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی پہلی بیوی کی گمشدگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟
آپ نے گجرانوالہ سے لاہور تک 40 میل کی اس راہ گزر کا چپا چپا چھان مارا ہے۔ اگر رخسانہ کی کار کو کوئی حادثہ پیش آیا ہوتا تو وہ چھپ نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ لاہور میں رہنے والے اپنے بھائیوں کے پاس نہیں پہنچی تو پھر کہاں غائب ہو گئی؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی پہلی بیوی اپنی مرضی سے کہاں گئی ہوگی؟ مجھے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے ملک صاحب، وہ بے حد مجبور لہجے میں بولا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اس صورتحال میں صرف ایک ہی امکان باقی رہ جاتا ہے کہ وہ جہاں بھی گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ اس نامعلوم مقام پر بالکل محفوظ بھی ہے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب۔ آپ کی بات نے میرے ذہن میں ایک اور امکان کو بھی جگا دیا ہے۔ کون سا امکان چودھری صاحب؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ آپ نے فرمایا کہ رخسانہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے اور وہ اس جگہ محفوظ بھی ہے۔ اس سے میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ رخسانہ کے بھائیوں نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے۔ رخسانہ صحیح سلامت ان کے پاس پہنچ چکی ہے اور وہ مجھے پریشان کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے رخسانہ کو کہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ باقی جہاں تک رخسانہ کے کہیں اور چھپے جانے کا امکان ہے تو وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میری معلومات کے مطابق رخسانہ کا اپنے لاہور رہنے والے 2 بھائیوں کے سوا اور کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ پچھلے 25 سال میں وہ جب بھی میری حویلی سے باہر گئی ہے تو اس کی منزل اپنے بھائیوں کی کوٹھی ہی رہی ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے چودھری صاحب۔ فضل الہی کے خاموش ہونے پر میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ کی دوسری شادی کو لے کر وہ دونوں بھائی آپ سے خفا تھے۔ اس امکان کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ چودھرائن رخسانہ کے لاہور پہنچنے پر آپ کے ہوش اڑانے اور آپ کا دماغ درست کرنے کے لیے ان بھائیوں نے بہن کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا ہو۔ لیکن آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ میرے پاس آ گئے ہیں، اب یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے۔ بس مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے چودھری صاحب۔ آپ حکم کریں ملک صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ میں آپ سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی زبانی جو حالات مجھ تک پہنچے وہ میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیے چودھری صاحب۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، اب میں آپ سے چند سوالات کروں گا، آپ نے ان کے ایک دم درست جوابات دینا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھ رہا ہوں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں ملک صاحب۔ میں نے پوچھا، 7 جولائی کی شام آپ نے جس معاملے میں چھوٹی بیگم لیلا کی طرفداری کی اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی بے گوات میں وجہ تنازع کیا تھی؟ اس شام لیلا نے مجھے بتایا کہ رخسانہ نے اس کے اور میرے کردار پر بڑا گھناؤنا حملہ کیا ہے۔ چودھری وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے لیلا سے جب اس گھناؤنے حملے کی تفصیل دریافت کی تو اس کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ برا سا منہ بنا کر متوقف ہوا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، ایسی کیا بات کہہ دی تھی رخسانہ نے لیلا سے؟ رخسانہ نے باہمی تو تکار کے دوران میں لیلا سے کہا کہ اس نے جو بچہ فرمان الہی جنم دیا ہے وہ چودھری فضل الہی کا بیج نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ چودھری تو نامرد ہے۔ ضرور لیلا نے چودھری کو اولاد دینے کے لیے کسی نامحرم مرد کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ چودھری نے ٹوٹے ہوئے اور ناگوار لہجے میں جواب دیا، رخسانہ کا اس قسم کی گھٹیا بات کرنا میرے اور لیلا کے کردار پر بیک وقت انگلی اٹھانے کے مترادف تھا، لہٰذا مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے رخسانہ کو بعض پرس کے لیے اپنے پاس بلا لیا اور وہ صاف مکر گئی۔ کیا مطلب؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ رخسانہ نے کہا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیلا سراسر غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ چودھری نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، لیکن اس انکار کے وقت رخسانہ مجھ سے نظر ملائے بغیر بات کر رہی تھی، جو مجھے عجیب سا لگا کیونکہ یہ رخسانہ کے مزاج کے خلاف تھا۔ وہ ہمیشہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کیا کرتی تھی۔ رخسانہ کے اس رویے کی تبدیلی نے مجھے باور کرا دیا کہ جھوٹ لیلا نے نہیں بولا بلکہ رخسانہ دروغ گوئی سے کام لے رہی ہے، اسی لیے وہ مجھ سے نگاہ چرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سو میں نے لیلا کی حمایت کرتے ہوئے رخسانہ کو کھری کھری سنا دی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے بدستور چودھری فضل الہی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے نوٹس لینے کا عمل جاری رکھا اور کہا، میں نے آپ کی
میرا مطلب ہے بڑی چودھرائن کی کار دیکھ لی ہے، وہ سلور کلر کی فورڈ ہے، لیکن اس کا نمبر مجھے یاد نہیں۔ آپ وہ نمبر لکھوا دیں تاکہ اس کی تلاش کے سلسلے کو آسان بنایا جا سکے۔ LED 54 چودھری نے جواب دیا۔ میں نے مذکورہ کار کا نمبر نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، 8 جولائی کی صبح رخسانہ کتنے بجے حویلی سے روانہ ہوئی تھی؟ لگ بھگ 9 بجے، اس نے بتایا۔ بوقت رخصت اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا؟ موسم کی مناسبت سے اس نے پھولدار لان کی قمیض، کاٹن کی سرخ شلوار اور شفون کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ کیا وہ اپنے ساتھ کوئی سامان وغیرہ بھی لے کر گئی تھی؟ جی، ایک سیاہ بڑا سا بیگ۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ مذکورہ بیگ کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ میں درست اندازہ لگانے سے قاصر ہوں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس بیگ کے اندر رخسانہ کے استعمال کے کپڑے اور زیورات وغیرہ ہوں گے۔ اس کے بھائیوں کا جیولری کا کاروبار ہے اور رخسانہ ان کی اکلوتی بہن۔ وہ رخسانہ کو ایک سے ایک نیا زیور بنا کر دیتے رہتے ہیں۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو رخسانہ کے پاس تولوں کے حساب سے نہیں بلکہ سیروں کے حساب سے سونا تھا، جس میں سے زیادہ تر اس کے بھائیوں ہی کا دیا ہوا تھا۔ چودھری صاحب، تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے ضد کر کے ڈرائیور عبدالرحمن کو رخسانہ بیگم کے ساتھ کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا اس وقت عبدالرحمن بھی یہاں موجود ہے؟ میرا مطلب ہے باہر برآمدے میں آپ کے جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا عبدالرحمن ان میں شامل ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ عبدالرحمن کا یہاں کوئی کام نہیں تھا، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ نہیں لایا، وہ ادھر حویلی میں ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ عبدالرحمن آج کسی وقت تھانے حاضری دے، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اس کا بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے چودھری صاحب، وہ آخری بندہ ہے جس نے گمشدگی سے پہلے چودھرائن رخسانہ صاحبہ کو زندہ دیکھا تھا۔ آپ کی بات سمجھ گیا ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں حویلی پہنچ کر عبدالرحمن کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ میں نے مزید چند سوالات کرنے کے بعد چودھری فضل الہی کو اس تسلی کے ساتھ تھانے سے رخصت کر دیا کہ میں اس کی بیوی نمبر 1 کو تلاش کرنے میں اپنے تمام وسائل کو حرکت میں لے آؤں گا۔ وہ جہاں بھی ہوگی میں اسے بازیاب کر لوں گا، اور میرا یہ دعویٰ نما وعدہ مبنی بر حقیقت تھا۔ چودھری کے جانے کے بعد میں نے ASI نعمت اللہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ نعمت اللہ کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ بھاری ڈیل ڈھول کا مالک ایک مستعد پولیس اہلکار تھا۔ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، نعمت اللہ، میں تمہاری کارکردگی سے بے حد مطمئن ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم 2 کانسٹیبلز کو ساتھ لے کر گمشدہ رخسانہ اور اس کی کار کی تلاش کا کام ابھی سے شروع کر دو۔ اس مقصد کے لیے یہ 3 رکنی ٹیم کافی ہوگی۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جو آپ کا حکم وہی میرا خیال ملک صاحب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ ویسے آپ نے بتایا ہے کہ چودھرائن کی تلاش کے سلسلے میں چودھری فضل الہی بھی اپنی کوشش کے گھوڑے دوڑا چکا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی اور اس کی کار کا سراغ نہیں لگا سکا۔ چودھری کی کوشش اور ہماری ڈھونڈ میں بہت فرق ہے نعمت اللہ، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، رخسانہ گجرانوالہ سے روانہ ہوئی تھی، مگر وہ مبینہ طور پر لاہور نہیں پہنچی، یعنی اس 40 میل کے ٹکڑے کے اندر وہ کہیں غائب ہو گئی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کسی طرف نکل گئی ہے یا کسی نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ اس ذیل میں سرے دست کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، البتہ ایک بات تو پکی ہے کہ گجرانوالہ سے لاہور جاتے ہوئے اس کی کار کو GT روڈ پر کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، ورنہ ایسا واقعہ چھپا نہیں رہ سکتا۔ آپ لوگوں نے، میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، آپ لوگوں نے گجرانوالہ سے لاہور تک، خصوصاً چندہ قلعہ سے راوی کا پل تک GT روڈ کے علاوہ تمام لنک روڈز کو بھی چیک کرنا ہے، جو ایمن آباد، کاموں کی، سادھو کی، مرید کے، کالا شاہ کاکو اور شاہ درہ کے مقام پر GT روڈ سے دائیں بائیں نکلتی ہیں۔ میں نے تمہیں رخسانہ کی کار کا رنگ اور نمبر پلیٹ کے بارے میں سب کچھ نوٹ کرا دیا ہے تاکہ پوچھ تاچھ میں کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہ ہو۔ میں نے جن ذیلی سڑکوں کے لیے لنک روڈز کے الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ اس زمانے میں دھول اڑاتے ہوئے کچے راستے ہوا کرتے تھے۔ آج کل تو ان راہ گزر گاہوں کی قسمت چمک اٹھی ہے۔ میں سمجھ گیا ملک صاحب،
ASI نے معتدل انداز میں کہا، لیکن اس کام کے لیے ہمیں کسی گاڑی کی ضرورت پیش آئے گی تاکہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہم اس مشن کو مکمل کر کے تھانے واپس آ سکیں۔ نعمت اللہ، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن تھانے میں تو ایسا کوئی انتظام موجود نہیں ہے۔ یہ بندوبست تمہیں کہیں باہر ہی سے کرنا ہوگا۔ مراد علی نام کے ایک شخص سے میری بہت اچھی دوستی ہے ملک صاحب۔ نعمت اللہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس نے کئی بار کہا ہے کہ اگر کوئی کام ہو تو میں بلا تکلف اسے زحمت دوں۔ مراد علی ٹرکوں کے ایک اڈے پر بطور منشی کام کرتا ہے اور اپنے مالک کے بہت قریب ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مراد علی ہمارے اس مشن کے لیے ایک ٹرک مار ڈرائیور مہیا کر دے گا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے بات کروں۔ تمہارا وہ منشی دوست مراد علی کس ٹرانسپورٹر کے لیے کام کرتا ہے؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ اڈا یونس پہلوان، ASI نے جواب دیا۔ میں نے سسراتی ہوئی آواز میں کہا، مطلب ستارہ پاکستان؟ جی، ستارہ پاکستان یونس پہلوان۔ وہ سارا پہلوانوں کا خاندان تو مجھے بخوبی جانتا ہے۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم مراد علی سے بات کر لو اور اگر ضرورت محسوس ہو تو میرا نام بھی لے دینا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اس طرف جا رہا ہوں، مجھے امید ہے مراد علی منع نہیں کرے گا، اور اب تو اس کام میں آپ کا تعارف بھی شامل ہو گیا ہے، پھر ناکامی کا 1% بھی امکان باقی نہیں رہتا۔ نعمت اللہ 1 گھنٹے کے بعد واپس آیا تو ایک ٹرک بھی اس کے ساتھ تھا۔ مذکورہ ٹرک کے ڈرائیور کا نام حکمت یار تھا۔ میں نے ضروری ہدایات کے ساتھ کم و بیش 12 بجے ASI اور 2 کانسٹیبلز طفیل احمد اور سلامت علی کو مشن بازیابی رخسانہ چودھرائن پر روانہ کر دیا۔ 12:30 بجے چودھری فضل الہی کا ڈرائیور عبد الرحمن مجھ سے ملنے تھانے آ گیا۔ عبد الرحمن کی عمر 45 سے متجاوز تھی۔ وہ سانولی رنگت کا مالک ایک درمیانے قد کا شخص تھا۔ اس نے سر پر سفید ٹوپی پہن رکھی تھی۔ چہرے اور آنکھوں کے تاثرات سے وہ خاصا ہوشیار دکھائی دیتا تھا۔ اس نے میرے کمرے میں آ کر بڑے ادب سے مجھے سلام کیا اور الف کے مانند سیدھا ہو کر کھڑے ہو گیا۔ تھانے دار جی، چودھری صاحب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے آپ میرا انٹرویو کرنے والے ہیں۔ انٹرویو کا مطلب جانتے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھا۔ وہ گھبرا گیا۔ اصلی انٹرویو تو نوکری کے سلسلے میں کیا جاتا ہے، اس نے گڑبڑائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ آپ مجھ سے بڑی چودھرائن کے بارے میں سوالات کرنے والے ہیں۔ بیٹھ جاؤ، میں نے ٹیک مانا انداز میں کہا۔ اس نے فوراً سے پیشتر میرے حکم کی تعمیل کر دی اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ میں کسی انٹرویو کرنے والے باس سے کہیں زیادہ سخت اور اصول پسند ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر واضح الفاظ میں کہا، اس لیے مجھ سے کسی آسانی یا چھوٹ کی توقع نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ کہ میں جھوٹ سننے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے جو بھی بولنا سوچ سمجھ کر بولنا۔ اگر تم نے میرے ساتھ کوئی چکر بازی کی تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ میں تھانے دار ہوں، ذرا وکری ٹائپ کا۔ میری دھمکی آمیز خوفناک باتوں نے اس کی آنکھوں میں سراسیمگی دوڑا دی۔ میں نے اس کے چہرے پر فکر و تردد کے سائے لہراتے دیکھے۔ اس نے تھوک نکل کر اپنے خشک حلق کو ترک کیا اور مسکین سی صورت بنا کر بولا، میں آپ کی بات سمجھ گیا تھانے دار صاحب۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے عبد الرحمن، میں نے ٹھوس انداز میں کہا اور پوچھا، چودھری فضل الہی کے پاس تم کب سے ڈرائیوری کر رہے ہو؟ لگ بھگ 3 سال سے سرکار۔ اس سے پہلے تم کہاں ملازم تھے؟ وزیر آباد کے چودھری مشتاق کے پاس، اس نے جواب دیا۔ میں چودھری مشتاق کی زمینوں پر ٹریکٹر چلایا کرتا تھا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا اور استفسار کیا، تو تم ٹریکٹر چلاتے چلاتے کار کے ڈرائیور بن گئے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے مائی باپ، وہ لجاجت بھرے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ چودھری مشتاق کے پاس کام کرنے سے پہلے میں غلہ منڈی میں ملک ریحان کا ملازم تھا۔ اس ملازمت میں مجھے ملک صاحب کی کار چلانے کا بھی موقع ملتا رہتا تھا، جس سے میرا ہاتھ سیدھا اور پکا ہو گیا۔ ویسے غلہ منڈی میں میری ڈیوٹی ایک ٹرک پر تھی۔ سبحان اللہ، ٹرک، ٹریکٹر اور پھر کار، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ تم بنتے بنتے آخر کار ڈرائیور ہی بن گئے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے عبد الرحمن کی آنکھوں میں جھانکا اور سوال کیا، کیا تم نے اپنی ڈرائیوری کے
اس کٹھن سفر کے بارے میں چودھری فضل الہی کو صاف صاف بتا دیا تھا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے چودھری صاحب سے ایک ذرا بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے باوجود بھی چودھری فضل الہی نے تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا چودھری صاحب تمہاری کہانی سے متاثر ہو گئے تھے، یا تم نے ڈرائیوری کی یہ نوکری حاصل کرنے کے لیے کسی سے سفارش کروائی تھی؟ نا جی، میں نے بھلا کس سے سفارش کروانا تھی؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں نے چودھری صاحب کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ انہوں نے میری بات توجہ سے سنی اور کہا، عبدالرحمن، ڈرائیونگ کوئی تھیوری کا پیپر نہیں ہے جو ہر کوئی جیسے تیسے پاس کر لے گا۔ یہ ایک پریکٹیکل ورک ہے اور اس کے لیے تمہیں ٹیسٹ دینا ہوگا۔ کیا تم ٹیسٹ کے لیے تیار ہو؟ چودھری صاحب کی بات سن کر میں ذرا سا بھی نہیں گھبرایا، کیونکہ مجھے خود پر بھروسہ تھا۔ سو میں نے کہہ دیا، جی میں ٹیسٹ کے لیے تیار ہوں۔ یہ ٹیسٹ چودھرائن رخسانہ لیں گی، کیونکہ مجھے تو ڈرائیونگ آتی نہیں ہے۔ چودھری صاحب نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، ہاں البتہ کار میں بھی بیٹھ جاؤں گا۔ تو جناب عبدالرحمن نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، بڑی چودھرائن جی نے گجرانوالہ کی مختلف سڑکوں پر گاڑی چلوا کر دیکھ لیا اور مجھے پاس کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے معتدل انداز میں کہا، یہ تو تھی تمہاری ڈرائیونگ کی کہانی، جو خیر میں نے سن بھی لی۔ اب ہم اصل مدعا کی طرف آتے ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، اب تم نے 3 سال پہلے یہ ملازمت حاصل کی، کیا اس وقت چودھری فضل الہی نے دوسری شادی کر لی تھی؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ جب میں حویلی میں آیا تو اس سے چند ماہ پہلے چودھری صاحب دوسری شادی کر چکے تھے۔ اس 3 سال کے عرصے میں تمہارا دونوں چودھرائن سے ملنا جلنا رہا ہوگا؟ میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا۔ مجھے بتاؤ، ان دونوں میں سے کون چودھری صاحب کے دل کی ملکہ تھی؟ ڈرائیور، خانسامہ 2 ایسے گھریلو ملازم ہیں جنہیں گھر کا بھیدی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اسی نکتے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے عبدالرحمن سے وہ سوال کیا تھا۔ میں دراصل دونوں بیگمات اور چودھری فضل الہی کے ملاپ سے تشکیل پانے والی مثلث کے ضلعوں اور زاویوں تک کما کا رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کسی مثلث کے زاویے ہی یہ طے کرتے ہیں کہ وہ اپنے اضلاع اور اس کے اندرونی ماحول کے ساتھ کس قدر مخلص اور وفادار ہے۔ عبدالرحمن نے چند لمحات تک سوچنے کے بعد جواب دیا، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ چودھری صاحب کا زیادہ جھکاؤ چھوٹی بیگم لیلا کی طرف تھا، اس لیے آپ چودھرائن لیلا کو ان کے دل کی ملکہ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا اور ٹھوس انداز میں پوچھا، اس جھکاؤ کی کوئی خاص وجہ؟ سرکار، پہلی بات تو یہ کہ چودھرائن لیلا عمر میں بڑی چودھرائن سے 25 سال چھوٹی ہے، اور وہ رخسانہ سے کہیں زیادہ خوبصورت بھی ہے۔ عبدالرحمن نے دانشمندانہ انداز میں کہا، عورت کے معاملے میں خوبصورتی اور کم عمری مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہے تھانے دار صاحب، اور اس سے بڑی بات یہ کہ رخسانہ 25 سال کی ازدواجی رفاقت کے باوجود بھی چودھری صاحب کو باپ نہیں بنا سکی، اور لیلا نے شادی کے دوسرے سال ہی چودھری صاحب کے لیے ایک بچے کو جنم دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بڑی چودھرائن رخسانہ کے مقابلے میں ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ عبدالرحمن کی باتوں میں وزن تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ بڑی چودھرائن کی گمشدگی والے معاملے میں رخسانہ کے بعد تم سب سے اہم کردار ہو؟ وہ کیسے تھانے دار جی؟ وہ حیرت بھرے انداز میں بولا، تم وہ واحد شخص ہو جس نے آخری بار رخسانہ کو زندہ حالت میں دیکھا تھا۔ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں اسے بتایا، اس لیے تم پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کیسی ذمہ داری تھانے دار صاحب؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی جناب۔ یہ ذمہ داری کہ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نمبر 1، وقوعہ کے روز جو کچھ بھی ہوا وہ تم مجھے صاف صاف بتاؤ گے۔ نمبر 2، جب تک رخسانہ کی گمشدگی کا معاملہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتا تم گجرانوالہ سے باہر قدم نہیں نکالو گے۔ اگر کسی مجبوری یا ایمرجنسی میں تمہارا کہیں جانا بہت ضروری ہوا تو تم اس معاملے کی تھانے میں پیشگی اطلاع دینے کے بعد ہی گجرانوالہ سے باہر قدم رکھ سکو گے، اور واپسی پر بھی تمہیں تھانے میں حاضری لگانا ہوگی۔ مجھے منظور ہے، اس نے معتدل انداز میں کہا۔ آئندہ 10 منٹ میں عبدالرحمن نے مجھے 8 جولائی کی صبح پیش آنے والے اس واقعے سے تفصیلاً آگاہ کر دیا جب گمشدہ رخسانہ نے اسے کار سے اتار کر چودھری کے لیے ایک کھرا اور کڑوا پیغام دیا تھا اور خود کار کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس حوالے سے چودھری فضل الہی
مجھے پہلے ہی مطلع کر چکا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو عبد الرحمن کے بیان میں کوئی خاص یا نئی بات نہیں تھی۔ میں نے اپنی پوچھ تاچھ کو سمیٹتے ہوئے اس سے پوچھا، چودھرائن رخسانہ نے کس جگہ تمہیں کار روکنے کو کہا تھا؟ اس جگہ کا کوئی خاص نام نہیں ہے تھانے دار صاحب، اس نے بتایا۔ میں نے نہر اپر چناب کا پل کراس کیا اور جیسے ہی ہماری کار چندہ قلعہ سے تھوڑا آگے نکلی، چودھرائن جی نے مجھے گاڑی روکنے کے لیے کہا تھا اور میں نے جی ٹی روڈ کے کنارے کار روک دی تھی۔ اس کے بعد میں نے سوالے نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کار سے باہر نکلا اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ وہ ایک گہری سانس لینے کے بعد گویا ہوا۔ انہوں نے چودھری صاحب اور چھوٹی چودھرائن لیلا کے لیے بہت ہی نازیبا الفاظ میں چند باتیں کی اور کار کو غصے سے آگے بڑھا دیا تھا۔ میں نے اس کے الفاظ دہرائے اور پوچھا، تمہارا مطلب ہے لاہور کی سمت؟ جی بالکل، ہم لاہور جانے کے لیے ہی تو حویلی سے نکلے تھے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ٹی روڈ سیدھی لاہور تک جاتی ہے، مگر بدقسمتی سے بڑی چودھرائن 8 جولائی کی تاریخ میں اپنے بھائیوں کے پاس لاہور نہیں پہنچ پائیں اور وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، عبد الرحمن مجھے بتاؤ، رخسانہ کہاں جا سکتی ہے جبکہ اپنے 2 بھائیوں کے سوا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے؟ میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ چودھرائن جی کہاں گئی ہوں گی؟ ان کے جانے کے بعد میں تو حویلی آ گیا تھا اور میں نے چودھری صاحب کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے کب کہا کہ رخسانہ تم سے مشورہ کرنے کے بعد کہیں گئی ہوگی؟ میں نے اس کی الجھن کو رفع کرنے کی غرض سے کہا، میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ اس بارے میں تمہارا اندازہ کیا کہتا ہے؟ آخر تمہاری کھوپڑی بھی تو ایک دماغ ہے، تم رخسانہ کی گمشدگی کے حوالے سے کیا سوچتے ہو؟ میرا دھیان 2 چیزوں کی طرف جا رہا ہے تھانے دار صاحب، وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، کون سی 2 چیزیں؟ نمبر 1، وہ سسراتی ہوئی آواز میں بولا، چودھرائن جی کو کسی نے اکیلی عورت سمجھ کر اغوا کر لیا ہوگا۔ ان کے بیگ میں 4 سے 5 سیر وزن کے طلائی زیورات تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اغوا کرنے والوں نے وہ سارا سونا حاصل کرنے کے بعد انہیں کہیں پھینک دیا ہو۔ میرا مطلب ہے چودھری صاحب نے کل کا پورا دن گجرانوالہ سے لاہور جانے والی جی ٹی روڈ اور اس سے دائیں بائیں نکلنے والے تمام راستوں کو اچھی طرح کھنگال ڈالا ہے، اور یہ بات تمہارے بھی علم میں ہے۔ اگر یہ اغوا کا معاملہ ہوتا اور اغوا کاروں نے سونا حاصل کرنے کے بعد رخسانہ کو کہیں پھینک دیا ہوتا تو وہ ضرور کہیں نہ کہیں پڑی ہوئی مل جاتی، اور پھر اس کی کار بھی تو اس کی طرح لاپتہ ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اغوا کاروں نے چودھرائن جی کو قتل کر کے کہیں دبا دیا ہو، وہ سپاٹ آواز میں بولا، اور ان کی کار کو کسی شہر کی چور مارکیٹ میں فروخت کر ڈالا ہو۔ عبد الرحمن، تمہیں تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے، میں نے اس کے منطقی بیان کی روشنی میں کہا۔ تم بالکل پولیس والوں کے انداز میں سوچتے ہو۔ وہ خوش ہو گیا اور پرجوش انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، مجھے پولیس کی وردی پہننے کا بہت شوق ہے، آپ مجھے اپنے محکمے میں رکھ لینا۔ اس کیس سے نمٹ جانے کے بعد میں تمہاری اس خواہش پر غور ضرور کروں گا عبد الرحمن، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ فی الحال تم مجھے دوسری چیز کے بارے میں بتاؤ۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، کون سی دوسری چیز؟ میں نے اس کے الفاظ دہرانے کے بعد یاد دلایا، تم مجھے رخسانہ کی گمشدگی کے 2 امکانات بتانے والے تھے، ایک تو ہو گیا اس کا اغوا والا اور قتل وغیرہ کا معاملہ، میں نے کہا، اور دوسرا امکان کون سا ہے عبد الرحمن؟ عین ممکن ہے بڑی چودھرائن کا کسی مرد کے ساتھ کوئی چکر ہو، وہ رازدارانہ انداز میں بولا، اور وہ اسی مرد کے ساتھ کہیں بھاگ گئی ہوں، اسی لیے انہوں نے مجھے کار سے اتار دیا تھا۔ 50 سال کی عمر میں وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ کہاں بھاگے گی، اور وہ بھی 25 سال کی ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ تمہاری اس دلیل میں زیادہ وزن نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس امکان کو ذہن میں رکھوں گا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم نے رخسانہ کے بھاگ جانے والی بات چودھری فضل الہی سے بھی کی تھی؟ نا جی، وہ دونوں ہاتھ کانوں کو لگاتے ہوئے بولا۔ میں اتنا بھی بیوقوف نہیں ہوں تھانے دار صاحب، میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد عبد الرحمن کو جانے کی اجازت دے دی۔ اسی رات عشاء کی اذان کے وقت ASI نعمت اللہ کی 3 رکنی ٹیم ناکام و نامراد واپس لوٹ آئی۔ انہیں رخسانہ کا کوئی سراغ ملا تھا اور نہ ہی اس کی فورڈ کار کا کوئی نشان، اور یہ کوئی خوش آئند اور صحت مند صورتحال نہیں تھی۔ 11 جولائی کی صبح میں نے تھانے کا نظام حوالدار شبیر خان کے سپرد کیا اور نیو خان بس سروس کی ایک نئی نکور بس پر سوار ہو کر لاہور کی جانب روانہ ہو گیا۔
مذکورہ بس نے 1.5 گھنٹے کے بعد مجھے لاہور کے لاری اڈے واقع بادامی باغ پہنچا دیا۔ میں نے بس اسٹینڈ سے باہر نکل کر ایک تانگا پکڑا اور سیدھا ٹیمپل روڈ پہنچ گیا۔ نواب جیولرز کو تلاش کرنے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ ٹیمپل روڈ کی ایک معروف اور خاصی بڑی جیولری شاپ تھی۔ میں دکان کے اندر داخل ہوا تو سیلز مین سے سامنا ہوا۔ اس وقت میں یونیفارم میں تھا، لہٰذا مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ لوگ اٹینشن ہو گئی اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں اس دکان کے مالک سے ملنے آیا ہوں، میں نے حتی الامکان نرم اور شائستہ لہجے میں کہا۔ علی محمد یا علی احمد میں سے جو کوئی بھی موجود ہو مجھے اس کے پاس لے چلے۔ گزشتہ روز میں نے چودھری فضل الہی سے گمشدہ رخسانہ کے دونوں بھائیوں نواب علی محمد اور نواب علی احمد کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر لی تھی۔ ایک سیلز مین نے میرے سوال کے جواب میں کہا، چھوٹے نواب صاحب تو ابھی آئے نہیں ہیں اور بڑے نواب صاحب اندر اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ بات کے اختتام پر اس نے دکان کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے ایک کمرے کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ میں نے اس کی نشاندہی کی سمت دیکھا تو وہاں مجھے ٹرانسپیرنٹ شیشے کی دیواروں والا ایک چھوٹا سا کمرہ دکھائی دیا، جس کے اندر ایک ادھیڑ عمر آسودہ حال شخص بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں انہی سے مل لیتا ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ نواب صاحب کو جا کر بتاؤ کہ گجرانوالہ سے ایک پولیس آفیسر ان سے ملنے آیا ہے۔ سیلز مین اس بات میں گردن ہلانے کے بعد دکان کے اگبی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ جواہرات اور زیورات کی دکانوں میں مالکان اپنی بیٹھک کے لیے اس قسم کے چھوٹے اور محفوظ کمرے لازمی بنواتے ہیں جہاں تک ہر کسی کی رسائی نہیں ہوتی۔ مذکورہ سیلز مین جیسے ہی اس ننھے کانچ محل میں پہنچا اور اس نے اپنے سیٹ کو میرے بارے میں بتایا تو نواب علی محمد نے نگاہ اٹھا کر میری جانب دیکھا تھا۔ پھر اس نے اپنے ملازم سے کچھ کہا۔ میں نواب صاحب کی آواز تو نہیں سن سکا، مگر اس کے ہاتھ کے اشاروں اور چہرے کے تاثرات سے میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ اس نے مجھے شرف باریابی عطا کر دیا تھا۔ 1 منٹ سے بھی پہلے میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ سیلز مین پلٹ کر میرے پاس آیا اور مجھے اطلاع دی، نواب صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں گمشدہ رخسانہ کے بڑے بھائی نواب علی محمد کے چیمبر میں اس کے روبرو جا بیٹھا۔ رسمی الیک سلیک میں نے بڑے نواب کو حلیم الطبع، خوش اخلاق اور ملنسار پایا۔ میں نے اسے اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا تو اس موضوع پر لب کشائی سے پہلے اس نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، ملک صاحب آپ گجرانوالہ سے لاہور تشریف لائے ہیں اور اگر میرا اندازہ درست ہے تو آپ بنا ناشتہ کیے بس پر سوار ہو گئے تھے، لہٰذا پہلے ناشتہ اس کے بعد باتیں۔ نواب صاحب آپ اور میں دونوں مصروف انسان ہیں، اس لیے وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ناشتہ اور باتیں ساتھ ساتھ۔ اسے میری تجویز پسند آئی۔ اس نے ایک ملازم کو نارکلی بازار بھیج کر میرے لیے حلوہ پوری کا تگڑا ناشتہ منگوا لیا۔ پھر ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے نواب علی محمد کو گجرانوالہ کی سنگین صورتحال کے بارے میں بتایا اور درخواست کی کہ اگر انہیں رخسانہ کے حوالے سے کوئی بھی چھوٹی بڑی اطلاع ہو تو وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش نہ کریں تاکہ میں جلد از جلد ان کے اکلوتی بہن کو بازیاب کر سکوں۔ اس نے تحمل اور توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، 3 دن پہلے ہمارا بہنوئی چودھری فضل الہی اپنی بیوی یعنی ہماری بہن رخسانہ کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ سچ پوچھیں تو ہمیں اس کی سنائی ہوئی کہانی پر یقین نہیں آیا۔ ہم رخسانہ کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ ایسی احمقانہ حرکت کر ہی نہیں سکتی کہ کسی کو بتائے بغیر کہیں بھی چلی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رخسانہ اپنی مرضی سے غائب نہیں ہوئی تو پھر اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس حوالے سے میرے اور علی احمد کے خیالات میں اختلاف پایا جاتا ہے، بلکہ ہم دونوں کے خیالات ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور برعکس ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر پرسوچ انداز میں بولا، ملک صاحب میں فطری طور پر مثبت انداز میں سوچنے والا انسان ہوں اور بغیر ٹھوس ثبوت کے میں کسی کو مورد الزام ٹھہرانے کو جائز نہیں سمجھتا۔ میرے خیال میں رخسانہ کی پراسرار گمشدگی میں ہمارے بہنوئی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ کوئی لٹیرا، ڈاکو یا نوسر باز اس کے پیچھے لگ گیا ہو۔ اس کے پاس بڑے سائز کا ایک بیگ بھی تھا جس میں رخسانہ کے استعمال کے کپڑے کم اور طلائی زیورات زیادہ تھے، اور وہ بھی جڑاؤ جن میں ہیرے، شاکوت، پکھراج، نیلم، زمرد اور دیگر قیمتی نگینے جڑے ہوئے تھے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ چند لمحات کی سوگوار خاموشی کے بعد اس نے غمزدہ آواز میں کہا،
یہ سارا مال و اسباب جائے چولہے میں، ہمارے پاس دولت کی کمی ہے اور نہ ہی سونے چاندی اور نگینوں کی۔ رب سے میری صرف ایک ہی دعا ہے کہ رخسانہ خیریت سے ہو اور وہ بہت جلد ہمارے پاس آ جائے۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا، لیکن ان لمحات میں مجھے اس کی گویائی کی ضرورت تھی، سو میں نے اس کی آنکھوں میں دور تک جھانکتے ہوئے سوال کیا، نواب صاحب، آپ کے خیالات سے تو مجھے آگاہی مل گئی۔ آپ ایک دانا و بینا اور معقول انسان ہیں۔ اب مجھے آپ چھوٹے نواب صاحب کے خیالات کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں تاکہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھا سکیں۔ علی احمد تو چودھری فضل الہی سے شدید نفرت کرتا ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، چودھری کے بارے میں اس کی رائے سدا سے خراب رہی ہے۔ اسے یقین ہے کہ چودھری نے اپنی نئی بیوی لیلا کی خوشنودی کی خاطر ہماری بہن کو کہیں غائب کروا دیا ہے، اور اغلب امکان اس بات کا ہے کہ اسے رخسانہ کو قتل کرانے کے بعد کہیں دبا دیا ہے، اور اب مگرمچھ کے آنسو نکال کر ہمیں بچوں والی کہانیاں سنا رہا ہے کہ رخسانہ اپنی مرضی سے کہیں غائب ہو گئی ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر معتدل انداز میں بولا، میں سمجھتا ہوں جب تک انسان کے ہاتھ میں کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو، شاہ وہ کسی واقعے کا عینی شاہد نہ ہو، اس وقت تک کسی کو قصوروار ٹھہرانا مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ باتیں علی احمد کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہی دیکھ لیں کہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی کل اس نے تھانے جا کر رخسانہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی ہے، اور اس سلسلے میں چودھری فضل الہی پر اپنے شک کا اظہار کیا ہے۔ چھوٹے نواب صاحب نے کس تھانے میں رپورٹ درج کروائی ہے؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ تھانہ گلبرگ میں ملک صاحب، اس نے متحمل لہجے میں جواب دیا۔ ہماری رہائش تو کینال پارک کے علاقے میں ہے، مگر ہمیں تھانہ گلبرگ ہی لگتا ہے۔ لیکن آپ کی بہن رخسانہ تو گجرانوالہ سے نکلنے کے بعد لاپتہ ہوئی ہے نواب صاحب، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ لاہور اور گجرانوالہ کے درمیان لگ بھگ 42 میل جی ٹی روڈ ہے، جس کے دائیں بائیں نصف درجن کے قریب چھوٹے قصبے اور گاؤں دیہات ہیں۔ تھانہ گلبرگ کا عملہ کہاں کہاں رخسانہ کو ڈھونڈتا پھرے گا؟ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ہر تھانہ اپنی حدود کے اندر ہی کارروائی کا مجاز ہوتا ہے۔ ملک صاحب، میں یہ بات جانتا ہوں، نواب علی محمد نے رسان بھرے لہجے میں جواب دیا، مگر علی احمد کی سمجھ میں جو آیا اس نے وہ کر ڈالا۔ اب تھانہ گلبرگ کی مرضی اور اختیار کہ رخسانہ کی تلاش کے سلسلے میں کیا اقدامات کرتا ہے۔ کم از کم ضلع لاہور کی حدود میں تو وہ رخسانہ کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے چارہ جوئی کر ہی سکتے ہیں۔ میں نے مذکورہ رپورٹ کے حوالے سے نواب علی محمد سے مزید کوئی سوال نہیں کیا، اور اس کی آدھا گھنٹہ پہلے والی بات پر آ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا، نواب صاحب، اس گفتگو کے آغاز میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ 25 سال پہلے آپ کے والد مرحوم نواب ولی محمد سے کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ کیا آپ مجھے اس غلطی کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ ہمارے ابا جی بڑے نواب ولی محمد اور فضل الہی کے والد بڑے چودھری کریم الہی میں بڑی گہری دوستی تھی۔ اب یہ دونوں ہستیاں اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ نواب علی محمد پر سوچ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، کسی زمانے میں جب ہمارا کاروبار مشکلات کا شکار تھا تو چودھری کریم الہی نے دل کھول کر ابا جی کی مالی مدد کی تھی۔ ابا جی نے چودھری صاحب کے اس نیک عمل بلکہ احسان کو ہمیشہ یاد رکھا۔ جب چودھری کرم الہی نے اپنے بیٹے فضل الہی کو لاہور کے کسی اچھے اسکول میں پڑھانے کی بات کی تو ابا جی نے فوراً پیشکش کر دی کہ فضل الہی ہمارے گھر میں قیام کرے گا۔ فضل الہی کرم الہی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس زمانے میں ہم لوگ مغل پورہ میں رہتے تھے، سو فضل الہی ہمارے گھر میں رہنے اور اسکول میں پڑھنے آ گیا۔ فضل الہی اور رخسانہ کی عمر میں 3-4 سال ہی کا فرق ہے۔ ان دنوں میٹرک کرنے کی عمر کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ رخسانہ اور فضل الہی نے الگ الگ اسکول سے ایک ہی سال میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد وہ بات ادھوری چھوڑ کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کے دوبارہ گویا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ لگ بھگ آدھی منٹ کے توقف کے بعد وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ایک گھر میں رہتے ہوئے رخسانہ اور فضل الہی کے درمیان ایک طرح کے پسندیدگی کا رشتہ استوار ہو گیا تھا۔ آپ اسے محبت یا چاہت جو بھی سمجھ لیں، ہمیں اس معاملے کا اس وقت پتہ چلا جب کرم الہی نے ابا جی سے فضل الہی اور رخسانہ کے رشتے کی بات کی۔ علی احمد تو سنتے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ فضل الہی نے ہمارے اعتماد کو
دھوکہ دیا ہے۔ وہ ہمارے گھر میں رہ کر پڑھنے آیا تھا، مگر اس نے ہماری اکلوتی بہن کو ورغلا کر اپنی طرف کر لیا۔ لیکن میرے سوچنے کا انداز علی احمد سے مختلف تھا۔ اس شادی کے میں بھی خلاف تھا، مگر میری دلیل یہ تھی کہ ہماری بہن لاہور شہر کی پروردہ ہے۔ وہ گجرانوالہ خصوصاً چودھری کرم الہی کے خالصتاً دیہاتی ماحول اور رہن سہن میں ایڈجسٹ نہیں کر سکے گی، لہٰذا یہ جوڑ مناسب نہیں ہے۔ میری اور علی احمد کی رائے اگرچہ اپنے اپنے انداز میں فضل الہی اور رخسانہ کی شادی کے خلاف تھیں، لیکن ابا جی فیصلہ کر چکے تھے اور وہ فیصلہ اس شادی کے حق میں تھا۔ انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، کرم الہی کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں اور فضل الہی میں بھی مجھے کوئی خرابی یا برائی نظر نہیں آتی، لہٰذا میں اس رشتے کے لیے کرم الہی کو زبان دے دی ہے۔ اوہ، تو یہ معاملہ اس طرح تھا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا اور پوچھا، نواب صاحب، آپ نے اپنی اور اپنے چھوٹے بھائی علی احمد کی مزاحمت کے بارے میں تو بتا دیا، لیکن رخسانہ اور آپ کے والدہ صاحبہ کے رد عمل کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ رخسانہ نے فضل الہی کے حق میں ووٹ دیا تھا اور ہماری والدہ ماجدہ رقیہ فاطمہ تو ابا جی کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی عادی تھی، سو انہوں نے شادی کے فیصلے پر بھی بخوشی ساتھ کیا۔ اس طرح رخسانہ اور فضل الہی کی شادی ہو گئی تھی۔ نواب علی احمد نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے کہا، نواب صاحب، میری معلومات کے مطابق چودھری فضل الہی ایک سمجھدار اور معقول انسان ہے۔ اس نے آپ کی بہن کا بہت خیال رکھا ہے۔ رخسانہ اس حویلی میں خوشی سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ آپ کی یہ معلومات 3 سال پہلے کے ریکارڈ تک تو درست مانی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد اس نے معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑی تو میں نے کہا، آپ کا مطلب ہے فضل الہی کی دوسری شادی سے پہلے تک؟ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ نواب صاحب، میں نے چودھری فضل الہی کی حمایت کرتے ہوئے کہا، یہ بات تو آپ بھی ایک شوہر کی حیثیت سے مانیں گے کہ فضل الہی کی اولاد کی خواہش غلط نہیں تھی اور آپ کی بہن بچہ پیدا کرنے کی اہلیت سے محروم تھی۔ وہ آئندہ 25 سال تک بھی چودھری فضل الہی کو باپ نہیں بنا سکتی تھی۔ بجا فرمایا آپ نے، وہ پرسکون لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں فضل الہی کی دوسری شادی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میرا فوکس چودھری کے رویے پر ہے۔ دوسری بیوی کے آ جانے کے بعد فضل الہی نے رخسانہ کو فضول اور کاٹ کباڑ شے سمجھ کر اس پر سے اپنی توجہ ہٹا دی تھی۔ اب اس کی نوازشات اور التفات کا مرکز اس کی نوعمر بیوی لیلا تھی، اور پھر جب لیلا نے چودھری کے لیے ایک بیٹے کو جنم دے کر اسے باپ کے درجے پر فائز کر دیا تو چودھری نے رخسانہ کو حرف غلط سمجھ کر اپنی ازدواجی زندگی سے مٹا دیا۔ ایک عورت خصوصاً ایک بیوی کے لیے اچھا کھانا اور اچھا پہننا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ملک صاحب، آپ کو اپنے خاوند کا قرب اور محبت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن چودھری فضل الہی کی حویلی میں تو انصاف اور عدل کی گنگا ہی غلط بہہ رہی تھی۔ ہماری بہن نے پچھلا 1.5 سال وہاں جن اذیت اور گھٹن میں گزارا ہے میں بیان نہیں کر سکتا، اور اب تو وہ دکھی عورت مفقود الخبر ہو چکی ہے۔ اس نے رکت انگیز انداز میں بات مکمل کی تو اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اپنی گمشدہ اکلوتی بہن کی دلخراش یاد نے اسے حد درجہ افسردہ کر دیا تھا۔ میں نے اسے چودھری فضل الہی کی اس تھیوری سے آگاہ نہیں کیا کہ نواب علی احمد کی طرح اس کا چودھری بہنوئی بھی یہی سمجھتا ہے کہ رخسانہ بخیر و عافیت لاہور پہنچ گئی تھی اور اس کے بھائیوں نے چودھری کو سپرد عذاب کرنے کے لیے اپنی بہن کو کہیں ادھر ادھر کر کے اس کے لاپتہ ہو جانے کا ڈرامہ کیا ہے۔ صورتحال ایسی تھی کہ معاملات کو پھیلانے کی بجائے سمیٹنے اور لپیٹنے کی ضرورت تھی تاکہ لاہور اور گجرانوالہ والی دونوں پارٹیوں کے درمیان تناؤ میں کمی واقع ہو اور میں پرسکون فضا میں گمشدہ رخسانہ کو یکسوئی سے بازیاب کرنے کے لیے تگودو کر سکوں۔ آپ کے تعاون اور پرخلوص مہمان نوازی کا بہت شکریہ نواب صاحب۔ مجھے امید ہے آگے بھی آپ میرے ساتھ اسی طرح اپنا سنجیدہ تعاون جاری رکھیں گے۔ اب میں یہاں سے سیدھا تھانہ گلبرگ کا رخ کروں گا تاکہ معلوم ہو کہ ان لوگوں نے رخسانہ کی تلاش کے حوالے سے اب تک کیا کارروائی کی ہے۔ اس کام کو نپٹانے کے بعد میں واپس گجرانوالہ روانہ ہو جاؤں گا۔ بات کے اختتام پر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ انشاءاللہ ضرور، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، آپ مجھے ہمیشہ ایسا ہی متعاون اور متواضع پائیں گے۔ اگر آپ نے کسی بھی طرح میری بہن کو ڈھونڈ نکالا
تو یہ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی کا ایک بڑا کارنامہ تو ہوگا ہی۔ علاوہ ازیں میں آپ کو اتنے بڑے انعام سے نوازوں گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ملک صاحب۔ آپ کی اس دریا دلی کا پیشگی شکریہ نواب صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے واشگاف الفاظ میں کہا۔ لیکن میں ایک بات واضح کر دوں کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کی وردی پہن کر کسی انعام یا ستائش کے لالچ میں دوڑ دھوپ نہیں کرتا، بلکہ میں اسے اپنا فرض اور اس پیشے کی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ آپ کے ساتھ گفتگو کر کے مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ ایک فرض شناس اور محنتی پولیس آفیسر ہیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر آپ روایتی قسم کے ہڈ حرام پولیس والے ہوتے تو گجرانوالہ سے لاہور تک کا سفر کرنے کے بارے میں کبھی نہ سوچتے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، جائیں چاہ کر اپنا کام مکمل کریں، میں آپ کی نصرت کے لیے تہ دل سے دعا گو ہوں، اور کیوں نہ ہوں، آپ میری پیاری بہن کو بازیاب کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر رہے ہیں۔ میں نے نواب علی محمد کو الوداعی سلام کیا اور نواب جیولر سے باہر نکل آیا۔ تھانہ گلبرگ کے انچارج نوید بھٹی نے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ اس وقت تک دوپہر اپنے جوبن پر آ چکی تھی۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی نواب علی محمد کی دکان سے تگڑا ناشتہ کر کے نکلا تھا اور مجھے ذرا سی بھی بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن نوید بھٹی کا اصرار تھا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، لہٰذا خاطر تواضع تو بنتی ہے۔ بھٹی صاحب، باقاعدہ کھانے کی تو بالکل طلب نہیں ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ ضد کر رہے ہیں تو کچھ ہلکا پھلکا منگوا لیں۔ اس نے کمرے سے باہر جا کر کسی کانسٹیبل کو میرے لیے کچھ لانے کا آرڈر دیا اور 10 منٹ کے بعد میرے پاس آ گیا۔ میں اپنا تعارف کرانے کے بعد اسے اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کر چکا تھا۔ اس نے رسمی الیک سلیک کے بعد باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ بڑا عجیب و غریب کیس ہے۔ ایک 50 سالہ چودھرائن گجرانوالہ سے لاہور آتے ہوئے اچانک کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ اس کا شوہر چودھری فضل الہی آپ کے تھانے سے رجوع کرتا ہے اور گمشدہ عورت کا چھوٹا بھائی نواب علی احمد میرے پاس آ کر اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کراتا ہے، اور ساتھ ہی وہ اپنے بہنوئی پر شک کا اظہار بھی کرتا ہے کہ اس نے رخسانہ کو قتل کر کے کہیں دبا دیا ہے اور پریشانی کا اظہار کر کے ان لوگوں کا سکون برباد کر رہا ہے، اور ہم سے یہ درخواست بھی ہے کہ اس کی بہن کو جلد از جلد ڈھونڈ نکالیں۔ سچ پوچھیں تو ابھی تک ہم نے اس سلسلے میں کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ ہم زیادہ سے زیادہ 8 جولائی کی تاریخ میں لاہور کے اندر قتل و اغوا کے واقعات کو چیک کر سکتے ہیں، یا پھر اس روز مختلف حادثات کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار جانے والے یا شدید زخمی حالت میں کسی اسپتال پہنچائے جانے والے افراد میں رخسانہ کو تلاش کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ کام ہم کل صبح سے شروع کرنے والے ہیں۔ بے شک یہ کیس واقعتاً خاصا ٹیڑھا اور پیچیدہ ہے، آپ اسے عجیب و غریب کہنے میں حق بجانب ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ کو کل ہی اس معاملے کی چھان بین شروع کر دینا چاہیے تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، خیر اب تو بال مکمل طور پر آپ کی کورٹ میں آ چکی ہے۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب، اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ آپ تھوڑی وضاحت کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ میں نے اسے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اپنی جانب سے کی جانے والی اب تک کی تفتیش اور تحقیق کے بارے میں بتا دیا۔ اس بیان میں رخسانہ کو گجرانوالہ سے لاہور تک تلاش کرنے کی چودھری فضل الہی کی چارہ جوئی، ASI نعمت اللہ کی 3 رکنی ٹیم کی ایسی ہی جان توڑ کوشش اور بڑے نواب سے ہونے والی میری بھرپور ملاقات کا احوال شامل تھا۔ آخر میں نے ٹھوس انداز میں کہا، اگر رخسانہ ابھی تک زندہ ہے اور وہ لاہور میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی مگر کسی بھی وجہ سے وہ اپنے بھائیوں تک نہیں پہنچ سکی تو اسے ڈھونڈ نکالنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور اس نیک مقصد کے لیے صرف آپ ہی کا تھانہ متحرک نہیں ہونا چاہیے بلکہ پورے لاہور کی پولیس کو ایک ساتھ مل کر اس مشن کو انجام دینا ہوگا۔ باقی جہاں تک الزام تراشی اور شکوک و شبہات کی بات ہے تو اس معاملے میں دونوں پارٹیاں ایک ہی روش پر چل رہی ہیں۔ چودھری فضل الہی کا خیال ہے کہ ان دونوں بھائیوں نے اس کی بیوی کو کہیں چھپا دیا ہے اور اسے پریشان کرنے کے لیے ناٹک کر رہے ہیں۔ دوسری جانب چھوٹے نواب علی احمد کا دعویٰ ہے کہ چودھری فضل الہی نے ان کی بہن کو مروا کر اس کی لاش کو کہیں دبا دیا ہے اور اپنی دوسری بیوی لیلا کے ساتھ عیش کر رہا ہے۔ یہ سارا کھیل اس نے خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے رچایا ہے
البتہ میں سانس ہموار کرنے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی۔ البتہ بڑا نواب علی محمد ایک سلجھا ہوا دانش مند اور بردبار انسان ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ رابطہ رکھیں گے تو کامیابی کے زیادہ امکانات ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ میں آپ کی صلاح سے استفادہ کروں گا ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پھر سپاٹ آواز میں استفسار کیا، اگر گمشدہ چودھرائن لاہور میں داخل ہی نہیں ہو سکی تو پھر آپ بری الذمہ ٹھہریں گے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، لیکن اپنی کارروائی سے یہ ثابت کرنے کے بعد کہ رخسانہ 8 جولائی یا اس کے بعد آج تک لاہور کی حدود میں داخل نہیں ہوئی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا بھٹی صاحب؟ جی میں اچھی طرح سمجھ گیا، وہ توانا لہجے میں بولا۔ اب میں کل کا انتظار نہیں کروں گا، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی اپنے بندوں کو کام پر لگاتا ہوں۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لاہور پولیس کو زیادہ آسانیاں اور سہولیات حاصل ہیں بھٹی صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا، اور میں نے آپ کو گمشدہ چودھرائن کے حلیے، لباس، کار کے نمبر اور سیاہ قیمتی بیگ کے حوالے سے تمام معلومات فراہم کر دی ہیں۔ جی آپ کے اس تعاون کا بہت شکریہ ملک صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، آپ نے ہمارا کام کافی سہل کر دیا ہے۔ کافی دیر تک ہم دونوں تھانے دار بڑی چودھرائن رخسانہ کی پراسرار گمشدگی کے امکانات پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ پھر میں نوید بھٹی سے اجازت لے کر تھانے سے نکل آیا۔ گلبرگ تھانے سے بس اسٹینڈ تک نوید بھٹی نے میرے لیے سواری کا بندوبست کرا دیا تھا۔ میں نے بادامی باغ والے اڈے سے بس پکڑی اور گجرانوالہ کی سمت روانہ ہو گیا۔ جب میں اپنے تھانے پہنچا تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ یہ میری زندگی کا ایک مولک کیس تھا۔ تفتیش کی گاڑی ایک بند گلی میں پہنچ کر فریز ہو گئی تھی، جس کے باعث سارے معاملات لٹک کر رہ گئے تھے۔ تلاش بسیار کے باوجود بھی رخسانہ چودھرائن کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں چلی گئی تھی، زندہ یا مردہ تھی، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مجھے اس کیس کو ہاتھ میں لیے لگ بھگ 1 ماہ ہو گیا تھا کہ ساون کا مہینہ شروع ہو گیا۔ ساون اپنے پورے جوش میں آ چکا تھا۔ صبح سے شام تک موسلا دھار بارش برستی رہتی تھی۔ اب جولائی اپنے اختتام پر پہنچ چکا تھا۔ ایسی ایک برساتی صبح میں تھانے میں بیٹھا رخسانہ لاپتہ کیس پر غور و فکر کر رہا تھا کہ وہ بارش میرے لیے ابر رحمت بن گئی۔ میں اس وقت چونک اٹھا جب کانسٹیبل حنیف جٹ نے میرے کمرے میں آ کر یہ اطلاع دی، ملک صاحب، ادھر چندہ قلعہ سے 2 افراد آپ سے ملنے آئے ہیں، اس دھواں دھار برستی بارش میں۔ میں نے بے یقینی سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ جی ملک صاحب، کانسٹیبل نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، انہیں ایک چھپڑ میں کچھ ملا ہے جس کے بارے میں آپ کو اطلاع دینا بہت ضروری تھا، اس لیے وہ اپنا کام چھوڑ کر بھاگے یہاں آئے ہیں۔ اپنا کام چھوڑ کر؟ میں نے سوالے نظر سے کانسٹیبل کو گھورا اور پوچھا، اس بارش میں وہ کون سا کام کر رہے تھے کہ انہیں اس تالاب میں سے ایسا کیا ملا ہے جس نے ان کی دوڑ لگوا دی ہے؟ وہ دونوں مچھلیاں پکڑنے کے لیے اس چھپڑ کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے اب چھپڑ کے اندر اپنا جال بچھایا ہوا تھا کہ ان کا جال کسی بھاری شے میں پھنس گیا۔ میرا مطلب ہے ان کے جال میں کوئی بھاری شے پھنس گئی۔ جب انہوں نے اس شے تک رسائی حاصل کی تو وہ ایک کار نکلی اور ان دونوں بندوں کو فوراً میرے پاس بھیجو، میں نے کانسٹیبل کی بات کاٹ کر تہکمانہ انداز میں کہا۔ حنیف پلٹ کر مجھے سلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ کار کا ذکر سنتے ہی میرے تن بدن میں گویا کرنٹ سا دوڑ گیا اور ذہن کے کسی دور افتادہ نہا گوشے میں یہ آواز بلند ہوئی تھی، ان مچھلیوں کو تالاب کے اندر سے وہ کار چودھرائن رخسانہ کی ہی ملی ہے۔ مسلسل بارش کے باعث عموماً ندی نالوں، نہروں میں اور دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے فاضل پانی کناروں سے چھلک کر آس پاس کے علاقوں کو سیراب کر دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ سیرابی زحمت کا بھی سبب بن جاتی ہے۔ مذکورہ دونوں بندے میرے کمرے میں حاضر ہوئے تو میں نے فی الفور انہیں اپنے سنسنی خیز سوالات کی دھار پر رکھ دیا۔ وہ دونوں پوری طرح بارش میں بھیگے ہوئے تھے اور ان کے چہروں پر پریشانی سے زیادہ خوف نظر آتا تھا۔ میرے استفسار کے جواب میں انہوں نے جو کہانی سنائی اس کا لب لباب کچھ اس طرح تھا۔ مذکورہ تالاب چندہ قلعہ سے کم و بیش آدھا میل آگے جی ٹی روڈ کے کنارے کھیتوں کے بیچ واقع تھا اور اپنے پھیلاؤ کے لحاظ سے وہ ایک جھیل ہی نظر آتا تھا۔ اس کی گہرائی سمندر کے مانند کناروں پر کم اور درمیان میں زیادہ تھی
ان لوگوں کے بیان کے مطابق اپنے پیٹ میں وہ تالاب 12 سے 15 فٹ گہرا تھا۔ وہ دونوں ماہی گیری کرتے ہوئے زیادہ گہرائی میں نہیں جایا کرتے تھے اور آج کل تو ویسے بھی وہ تالاب لبالب بھرا ہوا تھا۔ پتہ نہیں ان میں سے ایک کو کیا سوجھی کہ اس نے دوسرے سے کہا، ہم کب تک کنارے پر چھوٹی مچھلیاں پکڑتے رہیں گے؟ بڑی مچھلیاں تو پانی کی گہرائی میں رہتی ہیں۔ کیوں نہ آج ہم تھوڑا آگے جا کر جال پھینکیں تاکہ 2-3 سیر وزن والی مچھلیاں ہمارے ہاتھ لگیں۔ اس کی تجویز دوسرے کو پسند آئی اور اب کی بار انہوں نے ہمت کر کے تھوڑا آگے جا کر گہرے پانی میں جال پھینکا۔ جب وہ دھیرے دھیرے جال کو سمیٹ کر اپنی طرف کھینچنے لگے تو انہیں ایک عجیب سا احساس ہوا، کیونکہ جال کہیں پھنس گیا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک نے پانی میں ڈبکی لگا کر صورتحال جاننا چاہی تو اس کا ہاتھ کسی بڑی سی دھاتی شے سے ٹکرایا۔ اسے یہ سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئی کہ وہ دھاتی شے کار تھی۔ اس بندے نے پانی سے نمودار ہو کر اپنے ساتھی کو اس کار کے بارے میں بتایا۔ وہ دونوں چودھرائن رخسانہ کی کار سمیت گمشدگی سے واقف تھے، کیونکہ میں نے گمشدہ چودھرائن کی تلاش کے سلسلے میں چندہ قلعہ سے احمد آباد تک ایک بندے سے پوچھ تاچھ کی تھی، لہٰذا اس خیال سے وہ دونوں مچھیرے افتاں و خزاں تھانے چلے آئے تھے کہ تالاب کے اندر موجود وہ کار چودھرائن رخسانہ کی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں ماہی گیروں کی سنائی ہوئی کہانی وزندار ہونے کے علاوہ سنسنی خیز بھی تھی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اور ان دونوں بندوں کے ساتھ برستی بارش میں چائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنے اسٹاف کے 2 افراد کو بھی لے لیا تھا۔ ہم ایک ٹانگے میں بیٹھ کر جب متذکرہ بالا تالاب تک پہنچے تو بارش کی شدت میں کمی واقع ہو چکی تھی۔ اس وقت تالاب کے گرد آس پاس کے رہنے والے درجن بھر افراد بھی جمع ہو چکے تھے۔ جو 2 بندے اس زیر آب کار کی اطلاع دینے تھانے آئے تھے، انہوں نے یہاں سے جاتے وقت کچھ اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتا دیا تھا، اسی لیے وہاں ایک بھیڑ سی لگ گئی تھی۔ جلد ہی میرے حکم پر مضبوط رسوں کا بندوبست کر دیا گیا اور 4 ماہر تیراک مذکورہ کار کو رسوں سے باندھنے کے لیے تالاب کے اندر اتر گئے۔ انہوں نے مچھیروں کی نشاندہی پر گہرے پانی میں غوطہ لگایا اور ہم سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ تیراکی کے فن سے بخوبی آشنا تھے، لہٰذا اس غوطہ خوری میں انہیں کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ چند منٹ بعد ہی وہ چاروں سطح آب پر نمودار ہوئے تو ان کے ہاتھوں میں رسے نظر آ رہے تھے، جن کے دوسرے سرے پانی کے اندر موجود کار سے باندھ دیے گئے تھے۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں کوشش کر کے تالاب کی گہرائی میں ڈوبی ہوئی فورڈ کار کو باہر نکال لیا گیا۔ مذکورہ کار کا نمبر LED 54 تھا اور اس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر چودھرائن رخسانہ مردہ حالت میں براجمان تھی۔ اس کا سر اسٹیئرنگ پر ٹیکا ہوا تھا اور اسے اس دنیا سے رخصت ہوئے کئی دن ہو گئے تھے۔ بادی النظر میں یہ ایک حادثہ دکھائی دیتا تھا۔ رخسانہ چندہ قلعہ سے کار کو دوڑاتے ہوئے لاہور کی جانب روانہ ہوئی تو کار پر اس کا کنٹرول نہ رہا اور کار بے قابو ہو کر GT روڈ سے نیچے اتری اور اس تالاب کی تہہ میں پہنچ گئی وغیرہ۔ تھیوری کی حد تک یہ سب ٹھیک لگتا ہے، لیکن میری تھانے دارانہ عقابی نگاہ تھیوری سے آگے پریکٹیکل کرنے کے موڈ میں تھی، کیونکہ میرا دماغ سطحی انداز میں سوچنے کی بجائے مجھے باقاعدہ تفتیش پر اکسا رہا تھا۔ سو میں نے ایک بندے کو حویلی کی جانب روانہ کیا تاکہ وہ چودھری فضل الہی کو جائے وقوع پر لے آئے۔ اس کے بعد میں کار اور اس کے اندر موجود رخسانہ کی لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، رخسانہ کو موت کا ذائقہ چکھے 2 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کی لاش پانی کے اندر رہنے کے باعث خاصی حد تک پھول چکی تھی، کیونکہ اس کی ناک اور منہ کے راستے پانی کی وافر مقدار اس کے پیٹ میں پہنچ گئی تھی، اور ظاہر ہے اس پھولی ہوئی لاش سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ میں اپنی ناک پر رومال رکھ کر کار کا اندرونی اور بیرونی جائزہ لینے لگا۔ فورڈ کار کا گیئر لیور چیک کرنے پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ گیئر میں نہیں تھی۔ کار کا نیوٹرل ہونا اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ جب وہ تالاب میں غرق ہوئی تو اس کا انجن آن نہیں تھا۔ شانی رخسانہ اس وقت کار کو ڈرائیو نہیں کر رہی تھی۔ اگر چلتی ہوئی کار کسی بھی حادثے کا شکار ہو کر سڑک سے اتر کر تالاب میں جا گھستی تو اس کا گیئر میں ہونا لازمی تھا۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس کار کو نیوٹرل حالت میں دھکیل کر تالاب کے اندر پہنچایا گیا تھا، اور اس وقت رخسانہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اور اغلب امکان اس بات کا تھا کہ ان لمحات میں رخسانہ زندہ ہی نہیں تھی۔ میرے اس شک کو کار کے دروازوں نے بھی پکا کر دیا۔ ڈرائیونگ سائیڈ والا دروازہ بند تھا،
جبکہ پیسنجر سیٹ والا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا، جیسے ابھی کوئی وہاں سے باہر نکلا ہو اور دروازہ بند کرنا بھول گیا ہو۔ میں نے ابھی دروازوں کی جو کیفیت بیان کی، کار اسی حالت میں تراب سے باہر نکالی گئی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ کسی شخص نے پیسنجر سائڈ کا دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ کو کنٹرول کرتے ہوئے کار کو دھکیل کر سپرد تالاب کیا تھا۔ وہ شخص جو کوئی بھی تھا، اسے رخسانہ کا خیر خواہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ رخسانہ کا قاتل تھا۔ رخسانہ کی موت کا سبب اور وقت تو پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ہی واضح ہو سکتا تھا، لیکن اس امر میں مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد ہی کار سمیت سپرد آب کیا گیا تھا۔ کار کے دیگر اندرونی معائنے میں مجھے پیسنجر سیٹ کے سامنے شانی پاؤں رکھنے والی جگہ پر چاندی کی ایک مردانہ انگوٹھی پڑی ملی، جس میں 8 سے 10 کیرات کا لاجورد جڑا ہوا تھا۔ میں نے مذکورہ انگوٹھی اپنی جیب میں رکھ لی۔ کار میں مجھے جس شے کی شد و مد سے تلاش تھی، وہ طلائی زیورات سے بھرا ہوا ایک سیاہ بیگ تھا، لیکن میری یہ تلاش بارآور نہ ہو سکی۔ میں نے کار کی ڈکی کو بھی کھول کر دیکھ لیا، مگر وہ بیش قیمت بیگ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ کسی شکی القلب شخص نے رخسانہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس سیاہ بیگ پر قبضہ کیا اور رخسانہ کی لاش سمیت اس کی کار کو تالاب کی گہرائی میں پہنچا دیا تاکہ رخسانہ کی موت ایک حادثہ لگے۔ میں موقع کی کارروائی سے فارغ ہوا ہی تھا کہ چودھری فضل الہی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ 4-5 افراد اور بھی تھے اور وہ لوگ 2 ٹانگوں پر سوار ہو کر اس تالاب تک آئے تھے۔ میں نے نپے تلے الفاظ میں چودھری کو حقائق سے آگاہ کیا تو وہ غصیلے لہجے میں بولا، میں اس بدذات کو چھوڑوں گا نہیں جس نے گھنونا کام کیا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب، آپ اس واقعے کے ذمہ دار شخص کو ڈھونڈ کر میرے سامنے لائیں، میں خود کلہاڑی سے اس کے ٹوٹے کر دوں گا۔ چودھری جوش جذبات میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بولتا چلا گیا۔ جب وہ قدرے ٹھنڈا ہوا تو میں نے معتدل انداز میں کہا، چودھری صاحب، رخسانہ کی لاش اور کار بازیافت ہو گئی ہے تو میں جلد آپ کی بیوی کے قاتل تک بھی پہنچ جاؤں گا۔ فی الحال تو چودھرائن کی لاش کو ہسپتال پہنچانا ضروری ہے۔ وہ کس لیے؟ اس نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رخسانہ کا علاج ہو سکتا ہے؟ اسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ میں چودھری کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ واقعتاً رخسانہ سے محبت کرتا تھا۔ اس کی المناک موت نے چودھری کے حواس کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ میں نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، چودھری صاحب، میں چودھرائن جی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوانے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے اس کی حالت دیکھی ہے؟ وہ روحانسی آواز میں بولا، کیا بھی اس کی چیر پھاڑ ضروری ہے؟ جی چودھری صاحب، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمیں رخسانہ صاحبہ کی موت کے اسباب سے آگاہ کرے گی، جس سے ہمیں ان کے قاتل تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ میری اس وضاحت کے بعد وہ خاموش ہو گیا اور اس نے کار سرکار میں کسی قسم کی مزاحمت یا مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے رخسانہ کی لاش کو ایک ٹانگے میں رکھوا کر ضلعی اسپتال روانہ کر دیا اور فورڈ کار کو دوسرے ٹانگے کے ساتھ باندھ کر تھانے لے آیا۔ یہ وہی ٹانگا تھا جس پر سوار ہو کر میں تھانے سے اس تالاب تک پہنچا تھا۔ آئندہ روز سپہر کے وقت رخسانہ کی پھولی ہوئی لاش کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق رخسانہ کی موت 8 جولائی کی صبح 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ خون کے ٹیسٹ اور چودھرائن کے معدے سے حاصل ہونے والے مواد سے پتہ چلا تھا کہ اسے زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مقتولہ کی گردن کے عقبی حصے میں ایک سوئی چبھنے کا نشان بھی ملا تھا۔ میڈیکل لیگل ایگزامینر اور پوسٹ مارٹم کرنے والے سرجن کی متفقہ رائے کے مطابق مقتولہ چودھرائن رخسانہ کو کسی سریع الاثر زہر کا انجیکشن دے کر موت کی ابدی نیند سلا دیا گیا تھا۔ گویا یہ سیدھا سادہ قتل عمد کا کیس تھا۔ چودھری فضل الہی اپنی بیوی نمبر 1 مقتولہ رخسانہ کی لاش لینے تھانے آیا تو اس نے شاکی لہجے میں مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب، آپ نے کل مجھ سے کہا تھا کہ رخسانہ کا پوسٹ مارٹم اس لیے کرایا جا رہا ہے تاکہ اس کے قاتل تک پہنچنے کا راستہ مل سکے، تو کیا آپ نے قاتل کو ڈھونڈ لیا ہے؟ چودھری کا یہ سوال عجیب و غریب ہونے کے علاوہ خاصا فکر انگیز بھی تھا، لیکن جواب دینا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے پورا اعتماد لہجے میں کہا، سمجھ لیں میں آپ کی بیوی کے قاتل تک بہت قریب پہنچ چکا ہوں۔ میں زبانی کلامی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ملک صاحب، اس نے کڑوے لہجے میں کہا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں اس وقت کس اذیت سے گزر رہا ہوں۔
مجھے بخوبی اندازہ ہے چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا۔ آپ کی ذہنی اور قلبی حالت آپ کے چہرے اور آنکھوں سے عیاں ہے، اس کے باوجود بھی آپ وجاہتیں ڈال رہے ہیں۔ اس کی شکوے کا درجہ حرارت بڑھ گیا۔ اگر آپ رخسانہ کے قاتل کے نزدیک پہنچ چکے ہیں تو اسے کان سے پکڑ کر میرے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ اس موقع کے لیے آپ کو ایک دن انتظار کرنا ہوگا، میں نے کہا۔ میں پہلے ہی رخسانہ کی دائمی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوپر سے آپ مجھے انتظار کی سولی پر چڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سب میں آپ کی خصوصاً مرحومہ کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں چودھری صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھوس انداز میں کہا۔ چودھرائن کی لاش کی حالت آپ نے کل دیکھی تھی، پوسٹ مارٹم کے بعد تو اس کا اور بھی حشر نشر ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ آج ہی ان کی تدفین کر دیں، میں کل صبح آپ کی حویلی میں حاضر ہوتا ہوں، باقی کی تمام باتیں روبرو بیٹھ کر ہوں گی۔ بہت ساری باتیں نہیں، صرف ایک بات، چودھری نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ میں اس بدبخت تک پہنچنا چاہتا ہوں جس نے میری رخسانہ کا خون کیا ہے۔ میری سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے کہ اس منحوس کالے بیگ کی وجہ سے ہی رخسانہ نے جان گنوائی ہے۔ مذکورہ طلائی زیورات سے بھرا ہوا وہ بیگ کار کے کسی بھی حصے سے برآمد نہیں ہوا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس لیے آپ کا اندازہ درست ثابت ہو سکتا ہے۔ لاہور سے رخسانہ کے دونوں بھائی بھی اپنی گاڑی میں آئے ہوئے تھے، چودھری نے بتایا۔ موجودہ صورتحال میں وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ رخسانہ کی موت میں میرا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ راہزنی اور قتل کی ایک لرزہ خیز واردات ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں بھی انہیں کل صبح تک اپنی حویلی میں روک لوں تاکہ ان سے آپ کی بھی ملاقات ہو جائے۔ وہ تدفین کے بعد واپس لاہور جانے کی بات کر رہے تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ پر سے ان بھائیوں کا شک جاتا رہا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ ویسے مجھے ان سے ملنے کا شوق نہیں ہے، آپ انہیں واپس جانے دیں، میں تو کل صبح صرف اور صرف آپ سے ملاقات کرنے حویلی آ رہا ہوں۔ وہ چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور یہ کہہ کر تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اگلی صبح میں بارش کی پرواہ کیے بغیر چودھری فضل الہی کی حویلی میں پہنچ گیا۔ گزشتہ روز چودھرائن رخسانہ کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ چودھری کے چہرے اور آنکھوں سے سوگواریت جھلک رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ میں ناشتہ کر لوں، لیکن میت والے گھر سے کچھ کھانے کو میرا من نہ چاہا۔ ویسے بھی میرا معمول ہے کہ میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ناشتہ کر لیتا ہوں اور پھر فوری طور پر کچھ کھانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ میں چودھری کو لے کر ایک الگ تھلگ کمرے میں بیٹھ گیا اور کہا، آپ کی حویلی کے داخلی دروازے پر جو ملازم پہرا دیتے ہیں انہیں بلا کر یہ ہدایت دے دیں کہ وہ کسی بھی شخص کو حویلی سے باہر نہ جانے دیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ رخسانہ کے قاتل کو حویلی سے فرار ہونے کا موقع نہ ملے۔ تو آپ کا مطلب ہے رخسانہ کا قاتل اس حویلی کے اندر موجود ہے؟ اس نے چونکے ہوئے انداز میں استفسار کیا۔ اگر میری تھیوری درست ہے تو ہاں، قاتل کو اس وقت حویلی ہی میں ہونا چاہیے، میں نے کہا۔ آپ کس تھیوری کا ذکر کر رہے ہیں ملک صاحب؟ میں کل سے اپنی ایک سوچ کو قابو کر رہا ہوں چودھری صاحب، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ آپ پہلے وہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میری تھیوری آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور حویلی کے گیٹ پر مامور ملازمین کو اپنے پاس بلا کر میرے حسب منشا احکامات صادر کر دیے۔ پھر ملازمین کے جانے کے بعد اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب اب بتائیں آپ کس تھیوری کی بات کر رہے ہیں؟ 8 جولائی کی صبح کو اپنے ذہن میں تازہ کریں چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب آپ کی زوجہ اول لاہور جانے کے لیے حویلی سے نکلی تھیں۔ میں اس منظر کو بھلا کیسے بھول سکتا ہوں ملک صاحب، وہ نمناک لہجے میں بولا۔ اس وقت رخسانہ کو میں نے آخری بار زندہ دیکھا تھا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ آپ کے ڈرائیور عبدالرحمن نے سنبھال رکھی تھی، میں نے کہا اور پوچھا، مرحومہ رخسانہ کہاں تشریف فرما تھیں؟ کار کی عقبی نشست پر پیسنجر سیٹ کے پیچھے، اس نے جواب دیا، اور طلائی زیورات سے بھرا ہوا سیاہ بیگ وہ رخسانہ نے اپنے پہلو میں سیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ کیا اس وقت کار میں رخسانہ اور عبدالرحمن کے علاوہ کوئی شخص موجود تھا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ملک صاحب، وہ زور دے کر بولا، بس انہی دونوں کو لاہور جانا تھا۔ حویلی سے باہر اور کسے یہ بات معلوم تھی
کہ آپ کی زوجہ اول 3-4 سیر وزنی سونے کے زیورات کے ساتھ گجرانوالہ سے لاہور جا رہی تھیں؟ کسی کو بھی نہیں۔ وہ بیزاری سے بولا اور پوچھا، آپ تو مجھے اپنی کسی تھیوری کے بارے میں بتانے والے تھے۔ میری تھیوری؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنی جیب میں سے چاندی کی انگوٹھی نکال کر چودھری فضل الہی کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رہی میری تھیوری۔ کیا بتا سکتے ہیں یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ ہاں کیوں نہیں؟ وہ شناسہ نظر سے مذکورہ انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ تو میرے ڈرائیور عبد الرحمان کی انگوٹھی ہے۔ جب وہ رخسانہ کو لے کر لاہور جا رہا تھا تو میں نے اس کے ہاتھ میں اس انگوٹھی کو دیکھا تھا، اور جب وہ آدھے گھنٹے کے بعد واپس آ گیا تو کیا اس وقت بھی یہ انگوٹھی اس کی انگلی میں موجود تھی؟ میں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ 8 جولائی سے آج تک آپ نے اس انگوٹھی کو عبد الرحمان کی کسی بھی انگلی میں دیکھا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ رخسانہ کی پراسرار گمشدگی کے بعد میری ساری توجہ اس کی بازیافت پر لگ گئی تھی۔ میں کسی اور چیز کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکا۔ اس نے جواب دیا، پھر سوال کیا، ملک صاحب آپ کو یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ اسی فورڈ کار کے اندر سے جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر آپ کی پہلی بیوی رخسانہ کی پھولی ہوئی لاش موجود تھی۔ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، یہ انگوٹھی پیسنجر سیٹ کے نیچے کار کے فرش پر اس جگہ پڑی ہوئی تھی جہاں پاؤں رکھے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ انگوٹھی عبد الرحمان کی انگلی سے نکل کر… ہرگز نہیں چودھری صاحب۔ میں نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی اور ٹھوس انداز میں کہا، یہ انگوٹھی عبد الرحمان کی انگلی سے اس وقت گری تھی جب وہ کار کو نیوٹرل موڈ پر رکھ کر اسے دھکیلتے ہوئے اس تالاب کے اندر پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عبد الرحمان ہی آپ کی بیوی کا قاتل ہے چودھری صاحب۔ یہ بات آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں ملک صاحب؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ میں اسی وقت عبد الرحمان کی طرف سے شک میں آ گیا تھا جب 10 جولائی کی دوپہر وہ اپنا بیان لکھوانے میرے پاس تھانے آیا تھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں نے اس کے اندر ایک مجرم کو چھپے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی لیے میں نے اس کے شہر سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس نے مرحومہ رخسانہ کے کردار پر شک کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے خاصی نازیبا باتیں بھی کی تھیں۔ میں جبھی سمجھ گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اور کار کے اندر سے اس کی انگوٹھی مل جانے کے بعد میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، یہ تو تھی میری تھیوری چودھری صاحب۔ اب آپ عبد الرحمان کو یہاں بلائیں تاکہ میں آپ کو اپنا پریکٹیکل بھی دکھا سکوں۔ چودھری فضل الہی کی حالت دیدنی تھی۔ میرے انکشاف در انکشاف نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ان لمحات میں اس کے پاس میری بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، سو اس نے فوراً عبد الرحمان کو اپنے پاس طلب کیا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب یہ میرا پریکٹیکل ہے، لہٰذا جو بھی کرنا ہے وہ میں ہی کروں گا، آپ خاموش تماشائی کا کردار ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ 5 منٹ سے بھی پہلے عبد الرحمان وہاں حاضر تھا۔ میں نے فوراً اسے پک کر لیا اور نرم لہجے میں کہا، عبد الرحمان دراصل میں تم سے کچھ معلومات لینا چاہتا تھا، اس لیے چودھری صاحب نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے پہلے چودھری کی طرف دیکھا، پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، جی حکم کریں تھانے دار صاحب۔ 10 جولائی کی دوپہر جب تم مجھ سے ملنے تھانے آئے تھے تو میں نے تمہاری انگلی میں نیلے نگینے والی چاندی کی ایک خوبصورت انگوٹھی دیکھی تھی۔ میں نے بدستور اپنائیت بھرے انداز میں کہا، تمہاری وہ انگوٹھی مجھے بہت پسند آئی ہے، میں اپنے لیے بالکل ویسی انگوٹھی بنوانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ تم نے وہ انگوٹھی کہاں سے بنوائی تھی؟ ادھر لالا موسیٰ میں میرا ایک دوست سنار ہے، اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ آپ اگر اپنی انگلی کا سائز دے دیں تو آپ کے لیے بھی ویسی انگوٹھی بنوا دوں گا۔ سائز سے مجھے یاد آیا، کیوں نہ میں تمہاری انگوٹھی پہن کر دیکھ لوں؟ میں نے دوستانہ انداز میں کہا، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی ٹائٹ یا لوز بنوانا ہوگی۔ مگر میں نے دانستہ ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اس کے ہاتھ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ارے عبد الرحمان، آج تم نے وہ انگوٹھی کیوں نہیں پہنی ہوئی؟ کیا اس خوبصورت انگوٹھی کو کہیں گم تو نہیں کر آئے؟ نہیں تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے بولا، میں نے صبح نہاتے وقت اس انگوٹھی کو اتار لیا تھا۔ سنار نے کہا تھا کہ نگینے کو صابن کے برے اثرات سے بچانا چاہیے۔ تم آج صبح ہی کی بات کر رہے ہو نا؟ جی، وہ انگوٹھی میرے کوارٹر میں رکھی ہے، عبد الرحمان نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں ابھی لا کر آپ کو دکھاتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ بڑی سرعت سے جانے کے لیے پلٹا۔ رک جاؤ نمک حرام، چودھری فضل الہی نے خون خوار لہجے میں کہا، تمہاری وہ ماں میرے پاس ہے،
جسے لانے تم اپنے کوارٹر میں جا رہے ہو، یہ دیکھو۔ چودھری کے ہاتھ میں لاجواب جڑی چاندی کی انگوٹھی دیکھ کر عبد الرحمن کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ چودھری ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دیوار پر ٹنگی رائفل کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے خطرناک لہجے میں کہا، میں ابھی تمہیں عبرتناک موت دیتا ہوں۔ نہیں چودھری صاحب، میں نے اس کے ہاتھ سے رائفل لیتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، یہ ٹھیک ہے کہ عبد الرحمن آپ کا مجرم ہے، لیکن اسے سزا دینے کا اختیار صرف قانون کو حاصل ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں انصاف کے تقاضے پورے کروں گا۔ چودھری چپ چاپ واپس جا کر صوفے پر بیٹھ گیا، بلکہ وہ ڈھہ سا گیا۔ میں عبد الرحمن کو آنی زیور پہنا کر اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ جب پولیس کسی مجرم میں واقعی پر ہاتھ ڈالتی ہے تو پھر اس کی زبان کھلوانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ عبد الرحمن کو جب میں نے تفتیش کی چکی میں پیسا تو وہ بھی سب کچھ اگلنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ عبد الرحمن کی نشاندہی پر میں نے اس کے 2 ساتھیوں کو گجرات سے گرفتار کر لیا تھا اور مرحومہ رخسانہ کے سیاہ بیگ والے طلائی زیورات میں سے زیادہ تر بھی برآمد کر لیے تھے۔ سیانے کہہ گئے ہیں، برے کام کا برا نتیجہ۔ اگر زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے مناسب راہ گزر کا چناؤ بہت ضروری ہے۔ عبد الرحمن نے جس راہ گزر کا انتخاب کیا تھا وہ سراسر ہلاکت اور بربادی کا راستہ تھا۔ کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔